السلام علیکم ویورز، آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل ریختہ کلاسز میں خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سامعین خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے کرشن چندر کی افسانہ نگاری کے بارے میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ ترقی پسند مصنفین میں جن افسانہ نگاروں کو بے پناہ مقبولیت اور شہرت حاصل ہے، ان میں کرشن چندر سر فہرست ہیں۔ کرشن چندر کی افسانہ نگاری میں پریم چند کی روایت کے اثرات اور راشد الخیری کے رجحانات نظر آتے ہیں۔ ان کے افسانہ رومانیت کی فضا میں دم بھرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان رومانوی افسانوں میں زندگی کے تہداری کا گہرا اثر محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہم کرشن چندر کی افسانہ نگاری کا تنقیدی جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ رومان پرور فضاؤں سے حقیقت کی سنگلاخ وادی میں داخل ہوتے تو رومان پرور فضا یعنی خیالی دنیا میں کھویا ہوا جو رہتا ہے اس کو کہتے ہیں رومان پرور فضا، اور سنگلاخ یعنی پہاڑی علاقے کو کیا کہتے ہیں؟ سنگلاخ۔ تو رومان پرور فضاؤں سے حقیقت کی سنگلاخ وادی میں داخل ہوتے اور مسائل و مصائب سے آلودہ فضا کو حسن فطرت اور انسان دوستی سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کرشن چندر 23 نومبر سن 1914 عیسوی کو وزیر آباد ضلع گوجرا نوالا جو ابھی پاکستان میں پڑتا ہے وہاں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ڈاکٹر گوری شنکر تھا۔ جب کرشن چندر 5 سال کے تھے تو انہیں مہینڈو کشمیر کے پرائمری اسکول میں داخلہ دلوایا گیا۔ انہوں نے وکٹوریہ جوبلی ہائی اسکول پونچھ سے 10ویں جماعت میں کامیابی حاصل کیے۔ پھر اس کے بعد لاہور فورمن کرسچن کالج سے سائنس سے FSc کیا، اور 1934 عیسوی میں انگریزی ادب میں MA کرنے کے بعد 1937 عیسوی میں لاء کالج لاہور سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ انہیں بچپن سے ہی اردو داستانوں اور ناولوں سے دلچسپی تھی۔ انہوں نے اپنا پہلا افسانہ یرقان لکھا۔ تو ان کا جو پہلا افسانہ یرقان ہے جو ادبی دنیا لاہور میں 1936 عیسوی میں شائع ہوا تھا، جو ادبی دنیا لاہور میں شائع ہوا تھا۔ تو کب شائع ہوا تھا؟ 1936 عیسوی میں۔ ان کا پہلا ناول کیا ہے؟ شکست ہے۔ تو ان کا پہلا ناول جو ہے کیا ہے؟ شکست ہے۔ یہ کب شائع ہوا تھا؟ 1943 عیسوی میں، جسے انہوں نے کشمیر میں رہ کر صرف 21 دن میں لکھا تھا، جو بے حد مقبول ہوا۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ جو تھا اس کا نام کیا تھا؟ طلسم خیال، جو 1939 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ کرشن چندر کے افسانوں کی تخلیق اردو ہی میں ہوتی تھی، اور بعد میں مختلف منشی ان کا رسم الخط تبدیل کرتے تھے۔ پھر افسانے ہندی، مراٹھی، گجراتی، پنجابی میں شائع ہوتے تھے۔ کرشن چندر افسانوں کے موضوع وہ گرد و پیش کی دنیا سے لیتے تھے، یعنی اپنے ماحول کے ارد گرد سے لیتے تھے۔ ان کا مشاہدہ ذاتی ہوتا تھا۔ مشاہدہ یعنی غور و خوض تجربہ ہوتا تھا، وہ ذاتی ہوتا تھا، اور کبھی کبھی کتابی بھی۔ افسانوں میں جن کرداروں کو پیش کرتے تھے وہ ہمارے اطراف ہی میں موجود رہتے تھے۔ ان کے پاس منظر نگاری کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ منظر نگاری کا ایک نمونہ پیش خدمت ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، دور کہیں کہیں تارے جھلملا رہے تھے، اور چنار کی پھیلی ہوئی ٹہنیوں کے درمیان بیچارہ ماہ نو بھی کسی دوشیزہ کے ٹوٹے ہوئے کنگن کی طرح لٹک کر رہ گیا تھا۔ چنار ایک طرح کا درخت ہوتا ہے، اور ماہ نو یعنی نئی چاند کہہ سکتے ہیں، نیا چاند، اور دوشیزہ کے معنی ہوتے ہیں کنواری لڑکی، یعنی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ دوشیزہ کے ٹوٹے ہوئے کنگن کی طرح لٹک کر رہ گیا تھا۔ ہوا کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے آ رہے تھے، اور ان کے دوش پر شکارے چلاتے ہوئے پرکیف صدائیں لرز رہی تھیں۔ کرشن چندر کے افسانوں کا سیاست سے بھی تعلق ہوتا تھا، جیسے کہ ان نمونوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ انسان ابھی انسان نہیں، یہ جنگ جو آزادی،
تہذیب اور انصاف کے لیے لڑی جا رہی ہے غالباً آخری نہ ہوگی، شاید آخری جنگ کے اس ظالم جذبے کے خلاف ہوگی جو انسانی محبت کے سر چشمے پر سل رکھ کر زندگی کے اس منبع کو ہمیشہ کے لیے خشک کر دینا چاہتا تھا۔ منبع کے معنی ہوتے ہیں پانی کے نکلنے کی جگہ۔ انسانوں کو یہ سینوں کی دنیا کیوں پیاری ہے، اور کیوں وہ ان سپنوں کو حقیقت بنا لیتا۔ سورج، پانی، چاند، ہوا کی طرح اگر زمین اور اس کی پیاری پیداوار بھی سب انسانوں میں مشترک ہوئے تو ہر گھر ان سندر سپنوں کا جگمگاتا ہوا شیش محل بن جائے۔ پھر انسان ایسا کیوں نہیں کرتا؟ وہ کیوں غاصب ہے؟ غاصب یعنی کسی کا حق مارنے والا۔ اشتراکی کیوں نہیں؟ کیا اتنی سی عقل بھی نہیں کہ اس سیدھی سادی بات کو سمجھ لے؟ کرشن چندر کے افسانوں کا مجموعہ جس میں پشاور ایکسپریس وغیرہ افسانے شامل ہیں، انسانوں کو ایک دوسرے سے قریب لانے میں ایک بہترین کوشش ہے، اور انسانوں کو یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ وہ ہند یا مسلمان ہونے کے علاوہ وہ انسان ہے، یعنی کہ انسان جو ہے ہندو بھی نہیں اور مسلمان بھی نہیں، پہلے وہ کیا ہے؟ انسان ہے۔ کرشن چندر نے بے شمار افسانے اور کئی ناول لکھے ہیں۔ افسانوں اور ناولوں کے علاوہ انہوں نے ڈرامے اور رپورتاج بھی لکھے ہیں۔ ان کے لکھے ہوئے مشہور افسانوی مجموعے نغمے کی موت، ان دانا، اجنتا سے آگے، سمندر دور ہے، طلسم خیال، تین گنڈے، ہم وحشی ہیں، دل کسی کا دوست نہیں شامل ہے۔ کرشن چندر کو نہ صرف ہندوستان بلکہ سارے ایشیا کا عظیم افسانہ نگار اور ادیب مانا جاتا ہے، اور قابل فخر یہ ہے کہ وہ اردو کے افسانہ نگار اور ادیب تھے، اور یہ اردو کی عظمت کا زندہ ثبوت ہے۔ اور یہ آسمان ادب کا سورج ممبئی میں 8 مارچ 1977 عیسوی کو ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی انیبل کر دیں، اور جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر اس میں کسی قسم کی غلطی ہوتی ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ اس کی اصلاح کر لی جائے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔